بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وقولہ وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہاں جی پڑھیے آگے بھائی کیا ہے؟ کون سی ذرا ہاں ٹھیک ہے۔ إِلَىٰ قَوْلِهِ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وقال إكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره وما ذکر فی خلق افعال العباد واکسابهم لقوله تعالی وخلق كل شيء فقدره تقدیرا وقال مجاہد ما تتنزل الملائکۃ الا بالحق یعنی بالرسالۃ والعذاب لیسأل الصادقین عن صدقهم المبلغین المؤدین من الرسل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عِندَنَا اللہ والذی جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي آتيتني عملت بما فيه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور بن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال ثم أن تزعني بحليلة جارك اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دیتے ہیں ہم بجا لائیں، اور جب ہم اس حکم کو پورا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ میں فرق بیان کر چکا ہوں۔ ایک ہے صرف اللہ کے اوصاف کا علم ہونا، موٹی موٹی صفات جسے رب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صفات ہیں یہ تمام کے تمام توحید ربوبیت میں آتی ہیں، حتیٰ کہ یہ اسماء و صفات کی جو ساری بات ہے اس کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے۔ لیکن توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا جو خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو تشریح کی ہے، اور ان کے شاگرد بھی انہی کے ترجمان ہیں۔ ابن قیم نے جن کا قول جو ہے یہ فتح المجید کے اندر جو کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی شرح ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ایک توحید علمی معنوی علمی خبری ہوتی ہے، اور ایک توحید جو ہے وہ
ارادی طلبی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اس کو فرق کو سمجھنے کے لیے اگر آپ گرامر کے اندر جو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ نا اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. خبریہ صرف خبر دینا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری خبر دینے والے پر صرف اتنی ہے کہ وہ خبر سچی دے. حتیٰ کہ اگر وہ کفر کے متعلق بھی خبر دے تو خبر کفر کفر نہ باشد. ہاں جی، ہاں، نقل کفر کفر نہ باشد. کفر کی اگر نقل کی جائے تو وہ بھی کفر نہیں ہوتا. یہ چونکہ علم خبر ہے، اسی وجہ سے بڑا ہمارے علماء کو فرق سمجھ نہیں آتی کہ انسان جو ہے وہ اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، طلاق نہ دی ہو، خبر جھوٹی ہے، طلاق نہیں ہوتی. یہ خبر ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز نئی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی. انشاء جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ عمل میں لانا، اس کو انگریزی زبان کا لفظ جو ہے زیادہ واضح ہے، ایگزیکیوشن، یعنی کسی چیز کو جو ہے وہ وجود میں لانے کی. اب وہ چھوڑیے، انگریزوں کو کیا پتہ ہے کہ یہ وجود کی باتیں کیا ہے، لیکن بظاہر ترجمہ اس کا یہی ہے کہ آپ کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہماری جو ذمہ داری ہے نا وہ عائد ہوتی ہے ہم پر. خبر کے بارے میں تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں. اسی لیے فرعون کی باتیں، اسی طرح جو ہے وہ حامان کی باتیں ہیں اور شیطان کی، ابلیس کی باتیں، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ خبر ہیں. لیکن اگر آپ ان کی باتیں نقل کریں گے تو آپ پر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ بولیں. لیکن احتمال اس کے اندر جھوٹ کا ہوتا ہے نا، اس لیے یہ خبر کی تعریفیں کی جاتی ہے کہ اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے. اور انشاء کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا. انشاء کے اندر اصل میں ایک طلب پائی جاتی ہے. اس کی عام طور پر گرامر میں 10 قسمیں ہیں. ندا بھی ہے اور دعا بھی ہے، لیکن ایک لفظ جو تھوڑا سا مغالطے کا باعث ہوتا ہے نا وہ ہے کہ بے تو و اشترائی تو. جب آپ اس کو بولتے ہیں عقد، جب آپ کسی سے سودا کرتے ہیں تو ایک معاملہ طے پاتا ہے، تو عقد کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو طے کر لینا. اور لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ترجمے کا ہی فرق کریں گے تو جملہ خبریہ بن جائے گا، اور اگر تھوڑا سا ترجمے کا فرق کریں گے تو جملہ انشائیہ بن جائے گا. یعنی اگر آپ خبر دیں کہ میں نے یہ چیز یعنی یہ بیچی تھی یا میں نے خریدی تھی، یہ خبریہ ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ چیز بیچی نہیں، میں نے یہ چیز بیچی، وہ کہتا میں نے خریدی، ایک میں نے یہ چیز بیچی، دوسرا کہتا میں نے خریدی، یہ عقد ہے، یہ انشائیہ ہے. تو اس لیے انشائیہ جو ہے وہ ایسے جملوں کے اندر خاص طور پر بات کو سمجھنا چاہیے. تو میں نے آپ سے اسی طرح یہ ذکر کیا ہے کہ جو ند ہے نا، ند حقیقت میں اس کے اندر اللہ کی تخلیق کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تخلیق بھی کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے. اس اعتبار سے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے ما شاء اللہ ہو، ما شاء اللہ ہو وشیتا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کی طرح مجھے بھی خالق بنا دیا؟ کیا مطلب کہ اللہ کی مشیت ہے، وہ تو اللہ کا وصف ہے، اور بندے کی جو مشیت ہے وہ
وہ بندے کا وصف ہے اور وہ بندے کا فعل ہوتا ہے. اللہ کی مشیت یعنی اللہ کی چاہت کیا ہے وہ تو اللہ سے متعلقہ ہے، لیکن جب اللہ کی چاہت اللہ چاہت کے مطابق ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ کرنے کے بعد پھر مزید جو ہے وہ اسے انجام دیتے ہیں. میں نے اس لیے فرق کر دیا تاکہ مشیت کا اور ارادے کا فرق ہو جائے. مشیت تو ایک چیز ہے، اس کے اندر قدیم اور کوئی جدید کی بات پیدا نہیں ہوتی. میں مطلب سے حادثے سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری فلاسفہ کی اس طرح ہیں اور غلط تعبیر ہو جائے گی. میں قدیم کے معنی پرانی چیز اور جدید کا معنی نئی چیز، تو میں اس لیے یہ لفظ بولتا ہوں عام طور پر. تو بتانا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کی مشیت میں اگر شریک کر دیا ہے، حالانکہ جو میری مشیت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اس لیے ایسے الفاظ نہ بولو جس میں احتمال پیدا ہو. تو کہ ماشاء اللہ ہو ثم شئتا، اللہ نے چاہا اس کے بعد پھر جو آپ نے چاہا، ہاں اس کے تابع. تو یہ یہاں ندن کا لفظ جو ہے نا میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. ند کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر اللہ کے ساتھ تخلیق میں شرکت. یہ میں نے اصل میں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہاں امام بخاری خلق کی تخلیق کی باتیں کریں گے اس بات میں، اور یہ بتائیں گے کہ تخلیق جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے اور کون ایسا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اس کی تخلیق ہے، اللہ کے وہ اس کی تخلیق نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ مسئلہ پیدا ہو گیا قرآن مجید کے بارے میں. جب مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب فلاسفہ کے جو من گھڑت اصول تھے، جو لوگ ان سے مرعوب تھے، جیسے آج ہمارے ہاں مغرب کی بات آ جائے تو وہ کہتا بہت اونچی ہے، واللہ امریکان ہوا. تو کوئی اگر عالم کی بات ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو علماء بہت حساس ہو گئے. پیدا تو جن لوگوں نے ملحدین نے کیا تھا وہ تو کہتے تھے کہ اللہ کی تخلیق چلیے ہم مانتے ہیں، لیکن بندہ جو فعل کرتا ہے بندہ اس فعل کا بھی خالق ہے، خود خالق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ بھی خالق ہے اور بندہ بھی فعل کا خالق ہے تو پھر یہ خالق ہونے میں شریک ہو گیا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام هم الخالقون، کیا یہ خالق ہیں؟ تو اسی لیے یہ جب مسئلہ پیدا ہوا تو ایک طرف تو بیچاروں کو آزمائشیں آئیں، جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا وصف ہے، اللہ کے ساتھ قائم ہے، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. آزمائشیں آنے کی وجہ سے مسئلہ بہت ہی نازک ہو گیا، بلکہ امام بخاری کو اس میں جو ہے وہ معاصرت کی وجہ سے، یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ معاصرت جو ہے یہ بہت جو ہے وہ غلط چیز ہوتی ہے. انسان جو ہے معاصرت کے اندر آ کر جو ہے وہ غلط فتوے دیتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں رحمانیہ ایک مدرسہ میں نے کوئی آج سے کوئی 53 سال پہلے جو ہے وہ رجسٹر کروایا تھا. میں نے اس مدرسہ کے اندر یہ سوچا تھا کہ اصل تعلیم، میرا تصور اصل میں یہ ہے کہ 12ویں یعنی 96ویں کلاس تک تو انسان کو جو ہے وہ صرف اس قابل بنانا چاہیے کہ یہ آدمی اس قابل ہو جائے کہ کچھ یہ سیکھ سکے، پڑھ سکے. یہ 10ویں یا 12ویں تک جو پڑھائی ہوتی ہے نا وہ صرف اس قابل بنانے کی ہوتی ہے کہ یہ آدمی کچھ سیکھ سکے، بات کو سمجھ سکے. لیکن
تحقیق کے معیار کے قابل نہیں ہوتا. اس لیے یہ ماہرین تعلیم کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ثانوی تعلیم کوئی بھی ہو مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس قابل ہو جائے کہ سمجھ سکے. اس کے بعد پھر جب انسان جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ استاد کے بغیر جو ہے کتابوں سے بھی پڑھے تو اسے سمجھ آئے، اس کا نام ہے اجازہ. یہ جو ہم اجازت و روایہ کہتے ہیں نا، یہ اصل میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس نے جو بات کو سمجھی ہے، اب یہ بات سمجھنے کے بعد اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات صحیح بیان کرتا ہے. اس لیے جن لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جی نام بنانے کے لیے سندیں بنا لی اور تمام جائے لوگوں کو اکٹھا کر لیا سینکڑوں کی تعداد میں اور ان کو اجازت و روایت دے دی. حالانکہ اجازہ کا جو لفظ ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کی جتنی بھی سندیں ہیں، بلکہ جامعۃ الامام کی بھی جتنی سندیں ہیں، جب وہ 4 سال مزید لگا لیتے ہیں 12ویں کے بعد تو اس کو بولتے ہیں اجازہ، اور اس کا ترجمہ ہے لائسنشیٹ. اور یہ ہمارے جو بی اے ہے بیچلر، اس کا معنی بھی بیچلر کا معنی ہوتا ہے کہ ایک کوی، جس کو آپ کہتے ہیں فاضل، درجہ فضیلت کو بولتے ہیں بیچلر. یہ درسگاہ جب میں نے قائم کی تو اس درسگاہ کے اندر میرا جو تصور بنا تھا شیخ ابن باز کے ساتھ گفتگو کے نتیجے میں، وہ یہ بنا تھا کہ 12ویں تک تو ہمارے پاکستان کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے ہم دیں گے. اسے ویسے اسکول بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ او لیول اے لیول جو ہے یہ 12ویں تک ہے. یہ اسے کہتے ہیں ثانوی. 12 سال کی تعلیم، چونکہ سعودی عرب 10ویں جماعت کو ثانوی نہیں مانتا. وہ اصل میں ان کے ہاں چونکہ 12 سال کی تعلیم ہے، 6 سال ابتدائیہ کے، 3 سال متوسطہ کے اور 3 سال جو ہے وہ ثانویت، تو 6 اور 6 12. ویسے وہ لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں جو 10ویں جماعت کے بعد وہاں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ کھا بھی جاتے ہیں. لیکن اب وہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، اب 10ویں جماعت والا جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. ہمارا جو 12ویں جماعت جو ہمارے یہاں کسی نے سکول تک تعلیم حاصل کی ہو 12ویں جماعت تک، وہ سعودی عرب میں داخل ہو سکتا ہے. اور یہ میں نے جو مدرسہ بنایا تھا نا، جب اس کی میں نے رجسٹریشن کروائی تو اس کی میں نے رجسٹریشن کروائی تھی سکول کے نام سے. اس لیے میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا اس کا کیا نام ہے، رحمانیہ اسلامی اسکول. اچھا، میں نے ابتدا میں تجربہ اس کا کیا تھا کہ بھئی لڑکوں کو جو ہے وہ ہم 12ویں تک پڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار میں نے یہ اختیار کیا، یہ خاص طور پر یہ جو قذافی اسٹیڈیم کے سامنے صورتحال ہے اس کے اندر میں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ لڑکوں کو 10ویں بھی کروائی، 12ویں بھی کروائی، لیکن ہم نے لڑکوں کو رہائش دی وہاں. اور صورتحال کیا تھی کہ بہترین سے بہترین ہم کھانے بھی دیتے اور رہائش بھی وہاں دیتے گارڈن ٹاؤن میں. اور اس کے ساتھ گارڈن ٹاؤن سے مراد وہ ہے، یہ جگہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں میٹرک بھی کرواتے، بلکہ حافظ ایوب جو میرے بھانجے ہیں اس کے اندر یہ ٹیچر تھے، اپنا جو حسن کے سسر ہیں مزمل حسن شیخ، یہ بھی تھے. ایک میرے ساتھی تھے بنگالی لیکن پاکستان میں رہتے تھے، ان کا نام عبدالرحمن صابر بنگالی تھا. اسی طرح ایک یہاں سیف الرحمان الفلاح اکالہ میں، اب تو خیر فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی بہت ترجمے کیے انہوں نے. ان کے سالے تھے حبیب الرحمان، وہ دین کی تعلیم نہیں تھی، وہ اس کے پرنسپل تھے رحمانیہ کی. تو رحمانیہ جو ہے وہ میں نے اصل میں اسکول کھولا تھا. میرا پروگرام یہ تھا، آپ چونکہ آپ کی نظر آیا کہ نہیں، یورپ کے اندر انہوں نے صورتحال یہ بنائی ہوئی ہے کہ 12ویں تک تعلیم تو صرف ہوتی ہے صرف اس طرح کہ بھئی یہ اس قابل ہو جائے کہ کچھ یہ بات کو سمجھنے لگ جائے یا کچھ پڑھنے لگ جائے، پڑھنے کے قابل ہو، لکھنے پڑھنے کے قابل ہو جائے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جا کر تقسیم کر دی ہے. یہ انجینئرنگ ہے، یہ میڈیکل ہے، اور
یہ تھیوکریسی ہے. تھیوکریسی وہ بولتے ہیں پاپائیت کو. ان کے ہاں جو پوپ ہوتا ہے نا وہ اسی طرح انجینئر کے برابر ہوتا ہے. 4 سال میں انجینئرنگ ہوتی ہے, 4 سال میں میڈیکل ہوتا ہے, اور 4 سال میں پوپ تیار ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے بعد ڈگری ہوتی ہے. اس کے بعد ڈگری ہوتی ہے اس لیے کہ 4 سال کی تعلیم کے بعد تو ڈگری ملتی ہے. اس کو سعودی عرب کے اندر مدینہ یونیورسٹی میں تو انہوں نے اس کا نام رکھ لیا لسانس, وہ لسنشیٹ سے بنایا ہے. تو یا فرانس کا بھی لفظ اس طرح کا ملتا جلتا اس سے بنا لیا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مدرسہ رحمانیہ ہمارا دینی ادارہ ہی نہیں تھا. یہ ادارہ جو تھا وہ اصل میں صرف تمہید تھا. اس کے بعد میرا پروگرام جو نظم کے اعتبار سے تھا وہ یہ تھا کہ 4 سالہ تعلیم جو ہے یہ اس ثانوی کے بعد ہوگی. اسی طرح میں نے پھر جب میں نے 4 سالہ تعلیم شروع کی تو پھر میں نے اس کا نام جامعہ رکھ کر شروع کی. اور یہ 1979 کی بات ہے, یعنی مطلب کوئی 80 سے بھی 1-2 سال پہلے. اور میں نے اس تعلیم کی جب ابتدا کی تو مولانا صادق خلیل صاحب یہ عربی زبان کے اچھے ماہر تھے, بابو کانجن کے بھی استاد رہے. ان کو پھر میں نے جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے رکھ لیا. اور یہ مولانا رمضان سلفی وغیرہ یہ سارے اس وقت یہ شاگرد تھے, ان سے یہ پڑھا کرتے تھے. اور پھر میں نے ان کے شاگردوں میں مولانا رمضان سلفی کو بھی اور ڈاکٹر نصیر کو بھی اور پھر اس طرح قاری انور کو جو اسلام آباد یونیورسٹی میں اس کے پروفیسر ہیں, ان تمام کو جو ہے وہ میں نے پھر جا کر جامعۃ الامام میں داخل کروایا اسپیشل. لیکن انہوں نے وہاں جو ہے وہ ثانوی دوبارہ پڑھی. حالانکہ ہمارا معاہدہ جو تھا وہ مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ یہ تھا کہ کلیہ میں جائیں گے, لیکن چونکہ یہ کمزور تھے اس لیے انہوں نے 3 سال پہلے ثانوی پڑھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کلیہ پڑھا. تو اس طرح جو ہے وہ 7 سال یہ وہاں پڑھے ہیں. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ماہرین تعلیم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا, جب انسان اس قابل ہو جائے پھر وہ اب ریسرچ کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو بولتے ہیں پوسٹ گریجویشن, یعنی اب فضیلت کے بعد اب اس یہ قابل ہے کہ یہ ریسرچ کر سکے. استاد سے بھی گہری بات سمجھ سکتا ہے, اس کا نگران بھی ہوتا ہے باقاعدہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کرتا ہے کہ وہ پھر کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے. تو اس لیے استاد کی نگرانی میں مطالعہ کرتا ہے. اگر کہیں غلطی ہوگی تو استاد اس کے اوپر نگران ہوگا. جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ جب میں نے تدریس کی ہے تو میرے اوپر نگران تھے میرے تایا, میں جا کر ان سے کوئی بات ہی شک ہوتی, شک کی بات تو میں جا کے سمجھ لیتا. تو یہ ہمارا جو ہے وہ نظام تھا. تو جب وہاں ہماری بلڈنگ گرا دی گئی, جب ہم نے یہاں رحمانیہ کھولا ہے تو اس وقت جو ہے وہ وہی رحمانیہ کی تعلیم جو ہے وہ ہم نے شروع کر دی عصر کے بعد. یعنی ہمارے بعد جو عصر کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے نا, جس میں میٹرک کرواتے ہیں اور ایف اے کرواتے ہیں, اس کا نام ہے رحمانیہ. جو صبح کی تعلیم ہے اس کا نام رحمانیہ ہے ہی نہیں. اور آج بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ اسکول کی جو کلاسیں ہوتے ہیں اسکول کالج کی, اس کا نام رحمانیہ ہے. صبح کی تعلیم کا نام رحمانیہ ہی نہیں ہے. دینی تعلیم جو ہے اس کے لیے میں نے نام رکھ لیا تھا جامعہ لاہور الاسلامیہ. اگرچہ یہ جامعہ لاہور تو میں نے نام رکھا تھا 1970 میں, لیکن اس کے بعد پھر ہم چونکہ یہ اسکول کی تعلیم دیتے رہے رحمانی اسلامی اسکول کے نام سے, اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ 1979 کے اندر جب کانفرنس ہوئی ہے نا, یہاں بہت بڑی حدیث کی کانفرنس تھی جس میں سعودی عرب سے بڑے بڑے لوگ آئے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ میں نے جامعہ لاہور اسلامیہ نام رکھ کر انہیں کہا تھا کہ ہمیں مبوس دیں, کچھ استاد ہمیں دیں. تو انہوں نے پھر ہمیں پہلی دفعہ ایک اردنی استاد دیے تھے, ان کا نام شیخ عاصم کریوتی تھا, ان کو دیا مولانا صادق خلیل صاحب اس وقت. لیکن پھر یہ اسی دوران میں جو ہے یہ حادثہ ہو گیا ہماری وہ بلڈنگ گرانے کا. تو یہ جگہ جو ہمیں ملی ہے نا اس وقت, پھر ہماری
رحمانیہ کے نام سے ملی، لیکن وہ جو ہماری رجسٹریشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ رحمانیہ اسلامک اسکول ہے، اسکول کے نام پر ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اصل میں جو لوگ اس کو گنڈا گردی کر رہے ہیں نا رحمانیہ کے نام سے، رحمانیہ میں تو دینی تعلیم ہے ہی نہیں، دینی تعلیم تو جامعہ لاہور الاسلامیہ میں ہے، وہ تو اسکول ہے۔ لیکن بات یہ ہے، بات پیدا کرنی ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں نا فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتا ہوں بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایسے لوگ جو معاصرت کی وجہ سے پہلے کہتے تھے کہ یہ حافظ عبدالرحمن مدنی کی اولاد جاہل ہے، حالانکہ یہ سب جو پی ایچ ڈی ہیں یہ سب جاہل ہیں، پہلے تو یہ کہتے تھے۔ جب اس طرح بڑاس پوری نہیں ہوئی تو یہ جو جب گڑبڑ پیدا ہوئی تو فتویٰ لکھ دیا کہ اس عمارت کے اندر جو ہے صرف قرآن حدیث کی تعلیم ہوگی، کوئی تعلیم جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ رحمانیہ تو ہے اسکول، اور قرآن حدیث کی تعلیم ہو وہ تو جامعہ لاہور الاسلامیہ کے نام سے ہوتی ہے۔ اچھا فتویٰ بالکل غلط ہے، وہ بھی جانتے ہیں غلط ہے، وہ اس لیے کہ انہی کا فتویٰ یہ موجود ہے کہ مسجدوں کے اندر سکول قائم کیے جائیں۔ وہ مکتب سکول کی ایک سکیم بنائی تھی اصل میں ضیاء الحق کے دور میں، وہ یہ تھی کہ مسجدوں کے اندر سکول کھولے جائیں۔ اب بتائیے مسجد تو چندے سے تیار ہوتی ہے، اس میں سکول کی تعلیم کیسے جائے؟ اچھا ان کا فتویٰ باقاعدہ چھپا ہوا موجود ہے۔ میں بتاتا ہوں اصل میں یہ معاصرت بہت ایسی چیز ہے، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کر دے، معاصرت کی وجہ سے جو باتیں ان سے غلط ہو گئی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ فتویٰ نہیں انسان کو غلط دینا چاہیے۔ اس لیے اب حسن کی جتنی بھی جنگ ہے نا ساری ان گنڈوں کے ذریعہ سے، وہ اسی نام سے ہے کہ یہاں رحمانیہ ہے۔ بھائی رحمانیہ تو اسکول کا نام ہے، اس میں تو میٹرک اور ایف اے ہوتا ہے۔ جو دوسری دینی تعلیم ہے وہ تو آپ کو بتایا کہ وہ تو اصل میں 4 سالہ کورس جو ہے وہ ہے اصل میں دینی تعلیم۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سکول کے اندر بھی اگر قرآن حدیث پڑھا دیں، جیسے کہ اب بہت سے سکول کھلے ہوئے ہیں، میاں جمیل صاحب نے سکول اور کالج کھولا ہوا ہے، قرآن حدیث انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو اب نیا وفاق بنا ہے چنگوانی صاحب جس کے ہیڈ ہیں، ان کا بھی سکول ہے مرکز ابن قاسم۔ اور اسی طرح جو ہے ایک سکول نہیں ہے، تمام مسلکوں نے، جامعہ اشرفیہ کا بھی سکول ہے، البلاغ جو کراچی میں ہے اس کا بھی سکول ہے، تمام سکول کھولے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں، انسان جب مفاد پیدا ہوتا ہے تو انسان کس طرح جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اچھا بیٹھے بٹھائے مجھ پر جو ہے الزام دھر دیا کہ یہ تو کمائیاں چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے اگر میں نے کمائیاں کرنی ہوتی میں کاروبار میں بیٹھتا۔ میرے ساتھ جو کاروباری حادثہ ہوا ہے وہ تو نہ بیٹھنے کی وجہ سے ہوا ہے، میں کوئی 10 سال بیٹھا بھی ہوں کاروبار میں، لیکن پھر اس کے بعد یہ کام جب بڑھ گیا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہمارا آپس میں اتفاق بہت تھا، لیکن یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ہے وہ ایک تو تعلیم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ تعلیم کے بارے میں جو اصل تصور ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا ریسرچ، یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پوسٹ گریجویشن، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک درجہ فضیلت کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ اب ریسرچ کی ہے، وہ ایم فل ہوتا ہے یا پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے 70 ایم فل کی ہے وہ تمام کے تمام اسلامیات میں ہیں۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفر ہے، حالانکہ ماشاءاللہ اس کے اندر ابسام الہی ظہیر بھی ہیں، ان کا چھوٹا بھائی شام بھی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں 70 کے قریب ماشاءاللہ، وہ اکثر ان میں علماء ہی ہیں۔ بتانا میرا مقصود یہ ہے کہ اصل میں انسان کا جب دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اب پھر اس کے بعد بہانے پکڑتا ہے۔ اب اسی فتوے کو جو ہے وہ بہانہ بنا کر، کل مجھے وہ فتویٰ جو ہے میرے پاس پہلے بھی کاپی تھی، کل وہ کوئی وزیر اعلیٰ آفس میں ہمیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ فتویٰ ہے،
میں اب کیا کہہ سکتا تھا. میں نے کہا یہ تو فتویٰ ہی غلط ہے، اس لیے کہ اس میں رحمانیہ لکھا ہوا، رحمانیہ تو ہے اسکول. یہ اس کے اندر یہ الزام لگایا مجھ پر کہ میں کمائی کرنا چاہتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کمائیاں ہو رہی ہیں. اگر کمائی کرنی ہو تو مجھے پتہ ہے، میں اس طرح پڑھا رہا ہوں نا. حمزہ صاحب جن لوگوں سے قرآن مجید جو ہیں وہ ان کا دور کرتے ہیں موبائل پر، وہ حمزہ صاحب انہیں ہزاروں ڈالر دیتے ہیں دور کا. اب میں جو اس پوری دنیا کے لیے یہ آن لائن درس دے رہا ہوں، اگر میں کہہ دوں کہ بھی ہاں مجھے اتنے پیسے چاہیے، ویسے آپ کو بتاؤں کہ افسانہ اللہ مدنی کے بعد جو ہے وہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اجازت و روایت دیں. وہ مفاد ان کا ہے کہ جاہلوں کو جو ہے وہ یعنی مطلب یہ 16 سال یعنی جس کو آپ ماسٹر کہتے ہیں اس کی ڈگری مل رہی ہے. لیکن میں نہیں کہتا، میں کوئی بات ایسی نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے پیسے نہیں چاہیے کہ میں جو ہے وہ یہ کام کروں. تو کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے ساری صرف گنڈوں کی جنگ ہے. اور دیکھیے کتنی خوفناک بات ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ طاقت آزمائی ہوتی ہے، میرا موبائل چھینا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ مجھے مارا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اندر میرا بیٹا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے جی، میں نے آپ کو بتایا کہ انداز جو ہوتا ہے یہ اللہ سے جو تخلیق میں، یہاں امام بخاری تخلیق کی بات شروع کریں گے. تو میں نے آپ کو بتایا یہ تھا کہ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اس کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے. یہ شدت پیدا ہو گئی کہ ہم جو پڑھتے ہیں یعنی ایک اور انتہا پر پہنچ گئے کہ ہم جو قرآن کو پڑھتے ہیں نا، ہماری آواز بھی جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے. بھئی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہماری آواز ہوتی ہے، ہمارے حروف ہوتے ہیں، ہمارا تلفظ ہوتا ہے. یہ مشہور کر دیا کہ یہ بھی مخلوق نہیں ہے. بھئی وہ تو ہمارا فعل ہے. ہمارا فعل جو ہے وہ ہمارا فعل کبھی خالق ہو سکتا ہے؟ ہم خالق ہیں ہی نہیں، ہم اللہ کے شریک ہیں ہی نہیں. اس لیے امام بخاری یہ لائے ہیں. اس سے بھی آگے بڑھیے، یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو قرآن مجید دیکھا جاتا ہے اس کے اندر جو کلم استعمال ہوتا ہے اور جو اس کے اندر صحیح استعمال ہوتی ہے وہ بھی مخلوق نہیں ہے. اور یہ عام طور پر جو ہے وہ جو لوگ امام احمد بن حنبل کے پیچھے لگنے والے تھے نا، امام احمد بن حنبل نہیں، وہ بیچارے تو عالم دین تھے، ان کے نام لیوا جو ہے وہ زیادہ اس میں مبتلا ہوئے ہیں، کیونکہ امام احمد کو سختی آئی تھی نا ساری اس معاملے میں. امام بخاری اصل میں اس معاملے میں بہت متوازن ہیں. تو اسی لیے میں امام احمد کا اور امام بخاری کا کبھی دیکھیے رجحان کی بات کرتا ہوں. امام بخاری اور امام شافعی یہ دونوں نص کے قائل ہیں. نص ہوتی ہے کہ متکلم کی مراد ملحوظ رکھ کر اگر بات کی جائے اسے نص کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ حدیث کے اندر زیادہ مگن ہونے کی وجہ سے انہوں نے نص پر زیادہ زور نہیں دیا، الفاظ پر زور دیا ہے. میں اس کی آپ کو مثال سمجھا دیتا ہوں دونوں کا فرق. صورت آ رہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرے کہ جب تک اپنے ہاتھ دھو نہ لے اس وقت تک کسی پانی وغیرہ میں، کسی برتن وغیرہ میں ہاتھ نہ ڈالے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد واضح ہے، وہ اللہ کے رسول نے خود بیان کر دیا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. وہ نہیں جانتا کہ رات اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے. اور اس کے پیچھے اس دور کا ایک حال احوال بھی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو علاقے تھے نا حجاز کے، ان کے اندر جو ہے وہ پانی کی وافری نہیں تھی. تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے. 2 ڈیلے پخانہ کے لیے اور 1 ڈیلا جو ہے وہ پیشاب کے لیے. اچھا، پیشاب وہاں خشک ہوتا ہے،
پیشاب لگا ہوتا ہے وہاں، اور پخانہ بھی وہاں خشک ہوتا ہے ڈیلے کے ساتھ، اور وہ ہوتے بھی پتھر تھے. ہمارے یہاں تو پھر بھی مٹی استعمال ہوتی ہے، وہ پتھر تھے عام طور پر. پتھر تو صفائی ہوتی ہے اور وہاں لگا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصل میں اس لیے حکم دیا کہ اچھا ان لوگوں کے کپڑے سلے ہوئے بھی نہیں ہوتے تھے عام طور پر، چادریں. اب رات کو جو ہے وہ خارج کرتے کرتے جو ہے وہ کہیں پخانے والی جگہ پر ہاتھ لگ گیا، پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ گیا، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ پخانہ بھی لگ گیا ہو. اب جب صبح اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ جب صبح اٹھے گا تو وہ ہاتھ ڈالے گا تو پخانے والا ہاتھ ہوگا، پیشاب والا ہاتھ ہوگا. یہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، خود وجہ موجود ہے حدیث کے اندر. امام احمد بن حنبل نے وجہ پر غور نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ واجب ہے کہ آپ گنہگار ہوں گے. ابن زمین سے بھی آگے بڑھ گیا، اس نے کہا کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا. حالانکہ شخص سے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، لازمی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے پخانہ لگا ہو یا پیشاب لگا ہو. اب یہ جو ہے وہ لفظ جو حرفیت پسندی ہے، لیکن امام شافعی یہ پہلے وہ جنہوں نے نص پر زور دیا، کیونکہ نص بنتی نہیں جب تک متکلم کا مقصد سامنے نہ ہو. اور اس کے بعد اس کا جو تفصیلی طریقہ ہے نص کا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس لیے امام بخاری جو ہیں وہ مقاصد کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو چونکہ اس دور میں پی ایچ ڈی کے لیے اس پر میں نے کئی تھیسز لکھوائے ہیں. میرے داماد جو ہیں وہ خالد حمید، انہوں نے بھی مقاصد شریعت پر تھیسز لکھا ہے. اسی طرح میں نے اور بھی اپنے کئی شاگردوں کو جو ہے وہ اس مقصد پر کام کروایا ہے. خود میں نے اپنے تھیسس کے اندر بھی نص کو بہت بڑی اہمیت دی ہے، اور میں نے کہا ظاہر اور نص کا بڑا فرق ہوتا ہے. تو میں بتانا سمجھ چاہتا ہوں کہ امام بخاری دیکھیے کتنا متوازن موقف. وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کہ لات یدری، وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات کہاں رہا ہے. یہ تو شک ہے، اور شک سے جو ہے وہ انسان ناپاک نہیں ہوتا. ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کتنے شیطان انسان کو گناہ یعنی پریشان کرنے کے لیے اس کی دبر میں آ کر پھونک مارتا ہے، اسے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ میری حوادث ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. دو چیزیں بطور علامتیں ہیں کہ یا تو بو آئے اور یا آواز سنے یا بدبو آئے. اگر یہ کام ہوگا تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ امام بخاری نے یہ بھی دلیل دی ہے. تو امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ہاتھ نہ پاک ہوتا ہے. لیکن سنت یہ احتیاط اسی میں ہے، سنت یہی ہے. یعنی امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. چونکہ امام بخاری ہو گئے، اس طرح امام شافعی ہو گئے، یہ مقاصد شریعت کے قائل ہیں، اس لیے ان کے نزدیک نص کی بہت اہمیت ہے. امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ نص کی بجائے زیادہ حدیث کے الفاظ کی طرف چلے گئے ہیں، لفظ آ گیا ہے. تو یہ ائمہ کی آپس میں اختلافات ہیں. چونکہ میرا یہ خاص موضوع ہے اس لیے میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. بتانا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بات یہ چل رہی تھی کہ جو امام احمد بن حنبل کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قلم اور سیاہی ہے نا، یہ بھی خالق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. بھئی حالانکہ قلم ہم نے بنائی، سیاہی ہم نے بنائی. کیونکہ قرآن میں یعنی قرآن میں جو لکھا گیا ہے، کہا کہ یہ جو لکھائی ہے یہ بھی مخلوق نہیں ہے. حالانکہ لکھائی تو مخلوق ہے. وہ مسئلہ الگ ہے کہ جو قرآن مجید ہے، یہاں چلیے اس بات کو میں واضح کر دوں. آپ اصل میں لفظ مفعول تو آپ نے سنا ہوا ہے،
لیکن مجھے والد صاحب نے جو چیزیں بڑی باریک کر کے سمجھائی ہیں نا، وہ بتایا کرتے تھے کہ مثلا مفعول کی 5 قسمیں ہیں. ہاں بھائی، کسی کو پتا ہے مفعول کی 5 قسمیں ہیں؟ کوئی بتائے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے مفعول کی 5 قسمیں کیا ہیں. آپ تو ماشاءاللہ گرامر پڑھتے ہیں، مجھے تو پڑھے ہوئے بھی 72-73 سال ہو گئے ہیں. ہاں جی، مفعول لہو، مفعول بہی، مفعول معہ، ہے نا؟ ہاں جی، مفعول فی، 5 قسمیں ہیں نا. مفعول مطلق اور مفعول بہی کا کیا فرق ہے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، تاکہ آواز تمہاری ویسے دھیمی ہے. چلیے کھڑے ہو کے بتاؤ، مفعول بہی کا اور مفعول مطلق کا کیا فرق ہے؟ چلیے مجھے پتا ہے. ہاں جی، کھڑے ہو کے بتائیں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے. مفعول میں بتا دیتا ہوں، چلیے زیادہ وقت جو ہے وہ نہ لگے. مفعول مطلق جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں فعل کا حاصل ہوتا ہے. اس کو آپ یوں بھی کہیے حاصل مصدر. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا مثلا لکھنا، اور ایک ہے لکھائی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ لکھنا تو فعل ہے اور لکھائی جو ہے یہ حاصل مصدر ہے. ایک ہوتا ہے اذنا یؤذن تعظیما، اور اس کے بعد ہوتا ہے واذانا. تعظیما جو ہے یہ مصدر ہے، اور اذانا جو ہے یہ حاصل مصدر ہے. اس کو اسم مصدر بھی کہتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے کہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے نا، اس کا تعلق تو فعل سے ہوتا ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ انسان نے جو فعل کیا اور اس فعل کا جو حاصل تھا وہ ہوتا ہے مفعول مطلق. اس کے اندر تو فعل کا دخل ہوتا ہے زیادہ. ایک ہوتا ہے مفعول بہی. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے آپ کو پڑھایا، میں نے آپ کو درس دیا. آپ کیا ہیں؟ مفعول مطلق ہیں کہ مفعول بہی ہیں؟ مفعول بہی ہے نا. آپ یہ بتائیے کہ آپ مفعول بہی ہیں، آپ میری مخلوق ہیں. جو پڑھایا ہے میں نے، آپ نے پڑھا ہے، وہ مخلوق ہے، میری نہیں، وہ اللہ کی. کہ اللہ نے مجھے توفیق دی پڑھانے کی، اللہ نے پڑھانا پیدا کر دیا، اور آپ کو اللہ نے توفیق دی سیکھنے کی. تو اس لیے مفعول بہی جو ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق ہوتا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تمہارا بھی خالق ہے، اور وہ چیز جس کو تم عمل میں لاتے ہو اس کا بھی اللہ خالق ہوتا ہے. لیکن مفعول مطلق جو ہے اس کے اندر 2 احتمال ہیں. تو اصل میں مسئلہ، کیونکہ والد صاحب کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک ایک چیز مجھے نکھار کر بتایا کرتے تھے. حتیٰ کہ مجھے واو جمع کا اور مفعول معہ کا فرق بھی انہوں نے بیان کیا. ایک واو جمع بھی ہوتی ہے، لا تاکل السم کا، لا تاکل السم کا وتشرب اللبن. اس کے بعد جو ہے وہ ان مقدر ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے بتایا کرتے ہیں کہ مفعول محو اس وقت بنتا ہے، مفعول لہو اس وقت بنتا ہے، تمیز اس طرح بنتی ہے. ایک ایک چیز کا مجھے فرق بتایا کرتے ہیں، جو میں نے گرامر زیادہ ان سے پڑھی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ذرا اس چیز کو یاد رکھنا، یہ بہت مشکل ہے. یہ عام مفسرین کو بھی جو ہے، حتیٰ کہ یہ جو شارح بخاری ہیں، اس چیز کا فرق نہیں کرتے. تو مفعول مطلق اور چیز ہے، اور جو مفعول بہی ہوتا ہے وہ اور چیز ہے. یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے،
ہمارا فعل مخلوق ہے. اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید تو مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی جو ہے یعنی میں آپ کو پڑھاؤں آپ نہ سیکھیں، آپ کو اختیار ہے، آپ نہیں سیکھتے، سوئے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو میں زبردستی پڑھا نہیں سکتا، یہ اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ سیکھ لیں، ورنہ بڑے ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ جو فرق بتایا نا مفعول بھی کا مفعول مطلق کا، یہ جو لفظ ہے نا کہ قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے یہ تو ہمارا فعل ہے، اور ہمارا فعل جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن جو قرآن مجید ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں وہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہماری مخلوق نہیں ہے. لیکن ہے مخلوق. کیا میں غلطی تو نہیں کر گیا؟ مفعول بھی مخلوق نہیں ہوتا، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو اللہ کی مخلوق ہے. میں نے شاید میرے خیال میں منہ سے وہ لفظ غلط نکل گیا ہے میرے. مفعول بھی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن مجید ہوتا ہے، اور مفعول بھی جو ہے وہ اس کو اگر قرآن مجید کہیں گے تو وہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا وصف ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. لیکن جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اس لیے امام بخاری نے پھر اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، خلق و افعال العباد. یہ رسالہ بڑی قیمتی ہے، اور یہ عام طور پر پہلے بخاری چھپا کرتی تھی، لیکن جب سے نور میں نے چھاپنی شروع کی ہے تو یہ بخاری کے ساتھ آخر میں لگا ہوتا تھا، خلق و افعال العباد. لیکن اب وہ نور محمد والے جو ہیں وہ اس کو نہیں ساتھ لگاتے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی کام ہے. حدیث جب چھاپتے تھے تو وہ ثلاثیات بخاری کی شرح جو ہے وہ بھی ساتھ چھاپتے تھے. یہ مولانا عبدالتواب ملتانی کی ہے، جو بہت کٹر صرفی ہیں، یہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے مخالفین میں سے ہیں، بڑے سخت. مولانا عبدالتواب ملتانی ان کا یہ سون الباب کھاتے ہیں نا، یہ انہی کے خاندان کا ہے. اور اسی طرح ایک خانپور میں تھے مولانا عبدالاحد، وہ بھی بہت کٹر صرفی تھے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو صناعی اور غزنوی نظام پیدا ہوا ہے نا، مولانا عبدالتواب جو ملتانی تھے نا یہ سید نذیر حسین کے شاگرد ہیں. اور اسی طرح مولانا عبدالاحد خانپوری یہ بھی سید نذیر حسین کے شاگرد ہیں. اور مولانا عبدالحق ہاشمی جو ہمارے استاد ہیں یہ بھی سید نذیر حسین کے شاگرد ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن ان کے شاگردوں میں بہت سے لوگ بھٹک گئے، ان کو نہیں سمجھ. میں ویسے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اب چونکہ بات آ گئی ہے، ایک شخص نے چاہا کہ مولانا سلطان محمود نے کتاب التوحید کی جو ہے وہ شرح کی ہے، اس کو چھاپے اور اس پر پی ایچ ڈی کرے جامعہ ام القرآن سے. جب اس نے کتاب دیکھی تو کہنے لگا یہ تو سلفی عقیدہ نہیں ہے. تو میں وہاں گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ جی میرے پاس، میں نے کہا تمہارے پاس نسخہ ہے؟ اردو میں ہے ویسے. تمہارے پاس نسخہ؟ اس نے کہا کہ میں یہ جامعہ القرآن سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی میرے پاس شاید نسخہ ہے یا کسی کے پاس ہے، میں وہاں سے لے کر جو ہے میں اس پر پی ایچ ڈی کروں گا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے استاد کو بتایا کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ تم اس پر پی ایچ ڈی نہ کرو، اس سے اہل حدیث بدنام ہوگا. اب ان کے شاگرد جو ہے مولانا رفیق اثری صاحب، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، حیات ہیں. ویسے وہ انکار کرتے ہیں کہ ان کی کتاب کوئی نہیں ہے، لیکن ویسے وہ کتاب موجود ہے. مگر اتفاق سے میں وہاں سے آ گیا، اگر اس وقت میں محنت کرتا، فوٹو لے لیتا تو بات واضح ہو جاتی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں عام علماء کو پتہ نہیں ہے کہ عقیدے کا کیا فرق ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سید الدین شاہ راشدی، حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی کے شاگرد ہیں، رحمانیہ سے فارغ ہیں، اور انہی سے انہوں نے سند بھی لی ہوئی ہے. تو
اسی طرح والد صاحب بھی چونکہ ممتحن ہیں رحمانیہ کے، ان کے بھی شاگرد ہیں. تو یہ آج سے کوئی میرے خیال میں اللہ اکبر 76 سال پہلے کی بات ہے، نہیں 66 سال پہلے کی، 66 سال پہلے کی بات ہے. لاہور میں آئے تو والد صاحب سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی کسی مسئلے پر، تو کوئی بات ایسی آ گئی کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کی انہوں نے تائید کر دی. تو والد صاحب نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ سلفی عقیدے پر نہیں ہیں. وہ گالیاں نکالنے لگے، بڑے تیز زبان تھے، اور کہا آپ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن دیکھو اللہ نے کتنی مہربانی کی، وہ یہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے. اور جب مکہ مکرمہ گئے تو وہاں تو سب سلفی تھے، ماشاءاللہ یادداشت بڑی اچھی تھی، زبان بہت اچھی بولتے تھے. انہوں نے پھر وہاں جا کر جو ہے وہ توحید اپنی درست کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کتابیں جو لکھی ہیں، میرا خیال یہ ہے، میں نے ساری تو تفصیل سے نہیں پڑھی، لیکن الحمدللہ ان کتابوں کے اندر صحیح توحید موجود ہے. دیکھیے کوئی انسان اگر غلط ہو بعد میں صحیح ہو جائے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ صحیح کر دیا. لیکن میں یہ آپ کو آپ سے بتا چکا ہوں کہ وہ فقہ میں ظاہری ہیں. اب ظاہری کون ہوتے ہیں اس کو چھوڑیے، بات لمبی ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ند کا لفظ جو ہے یہ اصل میں اللہ کے ساتھ خلق کے اندر. اچھا اب آگے پڑھیے، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، حالانکہ تمام چیزوں کا رب، جس کے رب کے اندر 3 مفہوم پائے جاتے ہیں، پیدا کرنے کا، رزق دینے کا، اور ملکیت کا، اختیارات کا. یہ 3 مفہوم جو ہیں رب العالمین، یہ توحید ربوبیت ہے. یہ یعنی مطلب ہے یہ شرک فی الربوبیہ ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیری طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور جو لوگ تجھ سے بھی پہلے تھے ان کی طرف بھی یہ وحی کی تھی کہ اگر تو شرک کرے گا تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. میں ویسے تقریب سے ہمیں شروع ہو گئی ہے آپ کے سامنے. یہ شرک جو ہے، شرک فی الربوبیہ ہو یا شرک فی الالوہیہ ہو، دونوں اس میں یعنی شرک عام ہے. یہاں یہ چلیے کوئی بات نہیں، بعد میں پکڑ لیں گے. آگے ہے یہ آیت جو ہے، یہ اس کے بعد اس کو آگے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کے بعد پھر لفظ ہے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. دیکھو نا، اس میں توحید ربوبیت مراد ہے، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ اس میں توحید الوہیت مراد ہے. دونوں جمع ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کو الگ کر دیا ہے. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں بلاتے، یہ بھی توحید الوہیت ہے. اچھا، اس کے بعد اکرمہ کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. بہت بڑی، بلکہ زیادہ بڑی اکثریت، زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ جو ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود مشرک ہوتے ہیں. یہاں کیا مراد ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ شرح عقیدہ طحاویہ پڑھی ہوئی ہے، کاش کہ آپ نے سمجھ کر پڑھی ہو. کوئی بتائے ذرا کیا مراد ہے اس سے بھی؟ یہاں کہا ہے کہ ایمان بھی ہے شرک بھی ہے، کیا مراد ہے یہاں؟ ہاں جی، تسی ماشاءاللہ استاد ہو، میں کہ چلو ٹھیک ہے نا، تسی ماشاءاللہ تیز ہو ویسے. ہاں، ایک ہی شرک ہے. اعتقادی ہوئے گا تو پھر ربوبیت بن جائے گی. پھر چلیے کوئی نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے اسی آپ کو تھوڑا سا تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. اصل بات یہ ہے کہ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ایمان کس چیز پر لاتے ہیں؟ اللہ ہے
توحید ربوبیت کے قائل ہیں، اور مشرکون جو ہے وہ توحید الوہیت میں ہے۔ یہ شرع عقیدہ طحاویہ میں یہ بیان ہوا ہے، انہوں نے یہ اس کی مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ توحید ربوبیت کے باوجود بھی کوئی آدمی مشرک ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اس نے ساری بات کرتے ہوئے کہ اصل مقصود جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت، یہ اس کی تمہید ہے توحید ربوبیت۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے، میں جیسے پچھلی آیت میں نے بتایا نا کہ پہلے جو بات کی ہے وہ توحید ربوبیت کی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اور اس کے بعد بل اللہ فاعبدوا من الشاکرین، یہ توحید الوہیت ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بات ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور جو اللہ کی توفیق ہے اللہ ہمیں اس پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ شکر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ لیجیے آگے، اب امام بخاری نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، تم سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، اور تمہیں کوئی پوچھے من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں، تو ليقولن اللہ، وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ کہ کافر بھی توحید ربوبیت کے قائل ہے۔ اسی لیے یہ خاص طور پر چونکہ یہ شاگرد ہے نا ابن ابی العز حنفی، ابن تیمیہ کے، یا بات تو بالواسطہ ہیں یا بالواسطہ ہیں، مجھے اس پر یاد نہیں ہے، یہ ہیں تو حنفی لیکن یہ توحید کے اندر بڑے پکے ہیں، اور انہوں نے جو عقیدہ طحاویہ جو ہے نا وہ تو بہت بڑے مواحد ہیں، امام طحاوی، ان کی کتاب کی شرح انہوں نے کی ہے۔ ہمارے یہاں جو پڑھائی جاتی ہے وہ شرح عقیدہ طحاویہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ ایک نیا ایڈیشن جو ہے، میں نے ان شخص کو دیکھا بہت زیادہ پرہیزگار تھے، شاہ فیصل کے دور میں وہ وزیر رہے ہیں، آخر میں وہ جب میں ان سے ملتا رہا ہوں تو وہ یہاں امام اس کے شون حرمین کے ہیڈ تھے، عبداللہ ڈاکٹر عبداللہ شیخ عبداللہ بن حسین، فوت ہو گئے بیچارے، ان کا بیٹا آج کل بڑے عہدے پر ہے۔ ویسے اقتصادیات کے بڑے ماہر تھے، خاص طور پر بلا سود بینکاری کے اوپر انہوں نے کتاب جو لکھی ہے وہ پڑھنے والی ہے، بڑے ماہر تھے ویسے، بہت یعنی مطلب شاہ فیصل کے وہ بڑے اہم علماء اہم وزراء میں سے تھے۔ چلیے جی، تو یہ جو ہے نا یہ کافروں کا ایک عقیدہ بیان کیا ہے۔ فضائل کا ایمان ہوں، ان کا یہ ایمان تھا، وہم یعبدون غیرہ، عبادت وہ کیا مطلب؟ توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے، الوہیت جو ہے عبادت کسی اور کی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ امام بخاری تھوڑی سی تکریری کر رہے ہیں، وما ذکر فی خلق افعال العباد واقسامہم، اور اس چیز کا بیان جو بندوں کے افعال کے بارے میں ہے کہ ان کے جو بندوں کے افعال ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اقسامہم، یہ اقسام اصل میں انہوں نے فرق کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بندہ جو محنت کرتا ہے نا جی، کسب جو ہے وہ اصل میں محنت کو بولتے ہیں، اسی لیے عام طور پر تیرا کی کسب ہے، تیرا کی تو کی کرنا ہے، تیری کمائی کی ہے، کسب مانے عام طور پہ کمائی دے لے جانے میں، اور اگر کمائی آسان ہو تو اس کے لیے تو لفظ مجرد استعمال ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ مشکل ہو تو پھر اس کے لیے لفظ باب اختیار استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے نیکی کے بارے میں لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یعنی اس کا تصور یہ ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ اچھی ہے نا، اس لیے بظاہر اس کے لیے نیکی آسان ہے، وہ شیطان نے اصل میں مزین کر کے بنائی ہوتی ہے نا، بظاہر نیکی آسان ہے، اور جو برائی ہے وہ مشکل ہے، اس لیے انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اسی لیے اگر وہ برائی کرتا ہے تو اندر سے وہ جو فطرت ملامت کر رہی ہوتی ہے، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ضمیر ملامت۔ اسی لیے کسی نے پوچھا گناہ کیا ہے، اللہ کے ما ہا کا فی صدرک،
جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہوں. چلیے جی آگے میں اب جلدی کرتا ہوں تاکہ آج باتیں لمبی ہو گئیں. اس کے بعد یہ ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. یہاں یہی اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اس کے اندر خود اللہ کی ساری مخلوق اور ساری مخلوق کے افعال سارے موجود ہیں. صرف انسان نہیں، کیڑے مکوڑے جو دیکھے بھی نہیں جاتے ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور ہر ایک کی ایک تقدیر بنائی ہے. چھوٹے سے چھوٹے جانور کی ذرے کی بھی تقدیر ہے. یہ اس کا مطلب ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اس لیے بڑا زور دیا ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس لیے کہ باب تفعیل کے اندر یہاں مبالغہ پایا جاتا ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ باریک بینی ہے اللہ کی تقدیر میں. اچھا مجاہد کہتے ہیں ما تنزل الملائکۃ الا بالحق. میرے منہ سے اصل میں روایت حفص نکل گئی تھی. یہ جو روایت ہے نا یہ روایت حفص نہیں ہے، یہ صورت ہجر کی آیت ہے. وہاں یہ ہے کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. ہماری روایت جو ہے نا روایت حفص اس میں یہ ہے. لیکن امام بخاری آپ جانتے ہیں کہ وہ تو ان قاریوں کی پرواہ نہیں کرتے. وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ قاری وہ ہمارے امام بھرے ہوئے. امام بخاری ان قاریوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ان کی تو جو روایات ہے اور ان کی اپنی روایات جو ہے وہ مشہور ہے. اور آپ کو خاص طور پر قاری مصطفیٰ وغیرہ جیسے جو لوگ ماشاءاللہ قرآن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ متواتر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً اگر تواتر کے قریب بھی ہو رہا اس کو کہتے ہیں کہ تواتر کے مشابہ، جیسے کہ ترقی بالقبول مل گئی اور ان کی بھی تلاوت جائز ہے، جائز ہے. لیکن آج فتنے کے خوف سے نہیں کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیں نا یہ امام بخاری جن چیزوں کو لا رہے ہیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید کی آتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ ما تنزل الملائکۃ الا بالحق قرآن کی آیت ہے. سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ مراکش کے لوگوں نے یہ جو ہمارے ہاں 20 روایتیں ہیں نا انہوں نے ورش کی جو ہے وہ مزید آگے 10 جو ہے وہ تیار کر دی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے جی اچھا اب اس کا ترجمہ مجاہد نے کیا کیا ہے کہ یہ جو فرشتے اترتے ہیں نا حق کے ساتھ، یہاں حق سے مراد رسالت ہے. فرشتے جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور عذاب لے کر بھی آتے ہیں. یعنی حقیقت میں اگر رسالت ہو تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اگر جو سزا ہو تو وہ عذاب ہے. تو فرشتے ہی عذاب بھی لاتے ہیں اور وہی بھی لاتے ہیں. آگے ہے لیسأل الصادقین عن صدقہم. امام بخاری نے خود اس کا ترجمہ کر دیا المبلغین المؤدین من الرسل. یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے. مراد کون ہے؟ مراد وہ جو اللہ کی رسالت پہنچانے والے ہیں. پہلے تو ذکر ہے نا رسولوں کا، اور یہاں وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں جو روایت کی صورت میں پہنچاتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کی صورت میں اس کا مفہوم پیش کرتے ہیں. جو اجتہاد کی صورت میں مفہوم پیش کرتے ہیں ان کے لیے ابن قیم نے ایک اصطلاح مقرر کی ہے موقعین. اعلام الموقعین زیادہ بہتر ہے، ویسے اعلام بھی جائز ہے. اعلام کا معنی بڑے بڑے علماء، موقعین کا معنی کہ وہ اللہ کی طرف سے دستخط کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ شریعت کے حوالے سے فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اجتہاد شریعت نہیں ہوتا، وہ فتویٰ ہوتا ہے. فتویٰ اور فقہ جو ہے یہ غلط ہو سکتے ہی کیونکہ وہ غیر معصوم ہوتے ہیں.
لیکن جو شریعت لانے والا ہے جبریل اور اللہ کے رسول وہ معصوم ہے. تو یہ ہے لیسأل الصادقین عن صدقہم. یہاں ایک اور بھی اشارہ ہے. بات اصل میں آپ جو عام طور پر لفظوں کو لے لیتے ہیں نا، شریعت کے اندر لفظوں کی اہمیت ہے، اس کے ساتھ اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ واقعتاً ہے کیا. صدق کی اصل میں تعریف کیا ہے؟ صدق کی اصل کی تعریف ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اگر وہ واقعہ کے مطابق ہے تو صدق ہے، اور اگر وہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے تو کذب ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے، مثال کے طور پر چوری، ڈاکہ، زنا اگر کسی نے کیا ہے تو یہ واقعہ کے مطابق تو وقوع ہے. اس کو اس لیے وقوع کہتے ہیں کہ واقعہ ہے. یہ واقعتاً تو بات ہوئی ہے. اس لیے انگریز لوگ فرق نہیں کرتے، وہ فیکٹ کا معنی جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ فیکٹ ہے. مغالطہ اس میں کیا ہے؟ فیکٹ اور چیز ہے اور ایک ہے حق و باطل. وقوع اور چیز ہے اور حق و باطل اور چیز ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکہ، بدکاری، چوری، تمام گناہ جو ہیں اگر واقعتاً ہوئے ہوں تو خبر صادق ہوگی، گواہی جو دینے والے ہیں وہ بھی سچے ہوں گے. لیکن حق و باطل، وہ باطل ہوں گے، حق نہیں ہوں گے. اسی لیے شیخ ابن باز نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے انہوں نے اس انداز سے نہیں کی، مگر میں اپنے انداز سے آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سمجھی ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ افعال عامہ ہمارے ہاں، چونکہ یہ خدمت جو ہے نا گرامر وغیرہ کی، یہ زیادہ خدمت یہ لوگ یہ زیادہ معتزلہ نے کی ہے. معتزلہ نے، جامعہ نے جب دیکھا نا محدثین تو حدیث کی خدمت کر کے آگے چلے گئے تو انہوں نے ادب کا کام کر دیا. اسی لیے ابن تیمیہ نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا ہے، اگر آپ نے جو ہے وہ عربی زبان کی مہارت دیکھنی ہو تو اس کے لیے معتزلہ کو، جامعہ کو جو ہے وہ آپ دیکھیے، ان کا مطالعہ کریں. اور اگر آپ نے جو ہے وہ یہ کیا اس کو بولتے ہیں حق، یعنی حق جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، اگر آپ نے شریعت لینی ہو تو وہ آپ کو محدثین میں ملے گی. اور اس لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیے غامدی ہے. چونکہ غامدی کی پوری زندگی میرے سامنے، آپ حیران ہوں گے کہ غامدی کا میرے ساتھ جب سے تعلق پیدا ہوا ہے، بلکہ اس نے ایک تحریک اسلامی کے نام سے ایک جماعت بنائی تھی. اس کا ایک عرصے تک کوشش کرتا رہا کہ میں امیر بن جاؤں، چونکہ اس جماعت بناتے وقت میں بھی ان میں موجود تھا. اس نے کی تو تھی زبردستی، میں نے کہا تھا تم ابھی نہ بناؤ. جی میرے تو لوگ تیار ہیں. اس میں میرے ساتھ وہ ریاض الحسن نوری بھی میرے ساتھ تھے، اور بھی کئی لوگ میرے ساتھ تھے. تو 11 افراد جو مجلس عاملہ کے بنائے ان میں بھی تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی گمراہی کی وجہ کیا ہے. اس کی گمراہی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہے یہ ذہین آدمی، اس کو ادب کا بڑا شوق تھا. آپ حیران ہوں گے کہ آپ قافیہ پڑھتے ہیں، اس کی ہر وقت بغل میں مفصل ہوتی تھی زمخشری کی، 3 جلدوں میں. اس نے پوری مفصل پڑھی ہے نعت کے لیے. ہاں جی نہیں، آپ کو بتاؤں اس نے بڑی کوشش کی ہے. بلکہ اس نے یہ جو وراثت کے اندر تعریف کی ہے نا ساری، اس کا پہلا رسالہ اس نے عربی زبان میں لکھا ہے. تو لیکن میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دیوبندی عربی کا ماہر ہے. وہ دیوبندی عربی ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے. نہیں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیوبندی عربی اصطلاح یہ ہے کہ اصل میں یہ مقامات حریری جو ہے نا، اس کے اندر الفاظ بڑے مشکل ہیں، لیکن ہے یہ عربی، لیکن اتنے مشکل الفاظ ہیں کہ محاورتاً جو ہے وہ اسی لیے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہی لفظ بول کر تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، اور اسی کی پھر برائی کرتا ہے تو وہ برائی کے پل باندھ دیتا ہے. تو یہ جو دیوبندی ہیں نا وہ بڑی محنت کرتے ہیں اس پر، مقامات حریری پر اور اس طرح کی کتابوں پر.
تو ہمارے ہاں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے دیوبندی عربی، مطلب یہ ہے کہ ان کی عربی جو ہے وہ محاورہ کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ویسے الفاظ کے اعتبار سے بہت گہری عربی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے محدث کے اندر اس کے بارے میں ادارتی نوٹ کے اندر یہ لفظ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کو عربی نہیں آتی، لیکن یہ دیوبندی عربی جو ہے یہ میرے سامنے سیکھتا رہا ہے، بڑی محنت کی ہے اس نے عربی زبان کے اندر، اور اسی لیے قرآن مجید کو اب یہ ظاہرہ اپنی عربی دانی سے جو ہے وہ، لیکن اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ ہے، وہ ایک ہوتا ہے زرع اور ایک زے کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے زال کے ساتھ، تو وہاں لفظ ہے زرع یزرعو زال کے ساتھ، اس کے معنی پیدا کرنے کے ہوتے ہیں، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے کھیتی باڑی کرنا، حالانکہ کھیتی باڑی کے لیے جو لفظ ہے وہ زے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اتنا یہ ماہر ہے کہ اس کو یہ فرق نہیں پتا، اور کہتا ہے مجھے حدیث کی کیا ضرورت ہے، ہم تو عربی زبان کے ماہر ہیں، لیکن یہ فتنہ اصل میں چلا ہے حمید الدین فلاحی سے، اور اس کے بعد پھر یہ امین حسن فلاحی سے۔ چلیے جی میں آگے جلدی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جو ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ اس حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا امام بخاری نے مفہوم یہ پیش کیا ہے کہ ہمارے اللہ کے پاس جو لوح محفوظ و قرآن ہے، جی میں بتاتا ہوں آپ کو، یعنی لحافظون کا معنی یہ ہے کہ کیا فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نہیں، قرآن مجید کے بارے میں بھی ہے۔ آپ نے بتایا کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لوح محفوظ میں ہے، امام بخاری نے کیا اشارہ کیا ہے کہ اصل میں لوح محفوظ میں جو ہے اصل اللہ کی کلام وہ ہے۔ چلیے آگے چلیے، اپنا وہ مسئلہ حل کر دیا۔ والذی جاء بالصدق، ویسے میں کہتا ہوں کہ اتنے خطرناک حالات میں حق کہنا کتنی بڑی بات ہے کہ جب لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ شیء جو ہے وہ بھی مخلوق نہیں ہے جس سے قرآن لکھا جائے۔ والذی جاء بالصدق، جو سچائی لایا ہے، کہتے ہیں سچائی سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے وہ مومن ہے۔ اللہ قیامت کے دن کہیں گے، نہیں وہ کہے گا قیامت کے دن، مومن کہے گا، وہ کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جو تو نے مجھے دی تھی، یہ نہیں جو تو نے پیدا کی تھی۔ یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، عطا ہے، یہ تخلیق نہیں ہے، اور میں نے اس پر عمل کیا۔ چلیے جی اب حدیث کا ترجمہ کر کے آپ بات ختم کرتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا گناہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اللہ کے پاس؟ قال ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا تخلیق میں شریک بنا دے، حالانکہ اس نے صرف اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، لیکن گویا حدیث میں آ گیا کہ ند کا اصل میں مفہوم تخلیق کا ہے، یعنی تخلیق کے اندر اگر آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو اس کو ند کہتے ہیں۔ وجعلوا لہ اندادا آ گیا نا پیچھے، یہاں نہیں آیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ تخلیق کے اندر اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد لفظ ہے کہ اس نے کہا پھر یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کہا اس کے بعد پھر کون سا؟ کہا کہ پھر وہ کہ تو اپنے بیٹے کو قتل کرے اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ یہ اولاد کو جو منصوبہ بندی کا جو ہے نا اس کے اندر پورا عرض آ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر کون سا؟ یہ پھر اس لیے لگایا ہے کہ یہاں کوئی یہ نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے۔ سما کے اندر جو ہے نہیں ترتیب ہوتی ہے، لیکن درمیان میں مہلت بھی ہوتی ہے۔
فے کے اندر ترتیب ہوتی ہے، مہرت نہیں ہوتی. میں اصل میں یہ اسی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ سے شرک ہے. اس سے بڑا دوسرے درجے پر جو گناہ ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. تو اس لیے میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ سما سے یہ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ تعبیر نہ کرے کہ یہ دوسرا درجہ اس کا ہے. یہ لفظ سما سے بیان ہوا ہے. بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں کہ اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں. یہ جو حرکت ہوئی ہے نا بیٹے سے، اس نے خاک میں ملا دیا اپنے آپ کو. اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب اس نے مجھے گالیاں نکالی تھیں، تو بعد میں پھر معافی مانگنے کے لیے آ گیا. تو مجھے اس نے اس وقت قاری رحیم بھی میرے پاس تھے، مولانا سلفی بھی تھے. تو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، ہم تو آپ کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. اب وہ بھول گیا کہ اب اس کی پہچان جو ہے وہ میرے ساتھ ہے یا نہیں. دکھ ہے نا. چلیے جی، اس کے بعد لفظ ہے پھر کون سا گناہ کہا؟ ان تزانی یا ان تزانیہ بے خلیلت جارکا، کہ تو اپنے ہمسائے کی جو بیوی ہے اس سے بدکاری کر. لیکن یہاں لفظ تزنی نے کہا، لفظ تزانی ہے. اس میں کیا ہے؟ اصل میں ہمسائے کی بیوی کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ایسے نہیں چلتا کہ بدکاری ہو گئی. اصل میں تعلقات کیسے بنتے ہیں کہ رابطہ رہتا ہے، رابطہ لینا دینا. تو لینے دینے میں مشارکت ہوتی ہے اور پھر معاشقے چل پڑتے ہیں. اسی لیے لوگوں نے ایک محاورہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جو بیوی ہے وہ ہمسائے کی خوبصورت ہوتی ہے، اپنی بیوی نہیں، کیونکہ وہ بیچاری ہر وقت خدمت میں ہوتی ہے نا. ہمسائے کی بیوی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. وہ اصل میں یہ معاشقے چلتے ہیں. تو اسی لیے جو علماء جو ہیں وہ معاشقے لگا کر جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں نا، میں صحیح بات ہے ان کا بڑا مخالف ہے کہ بھائی عالم دین معاشقے لگا کے شادیاں کریں. نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاشقہ لگانا جائز ہے. قرآن مجید کا 5واں سپارہ شروع سے سارا اڑا دیں. وہاں کیا ہے؟ نہیں، وہاں محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ پوشیدہ دوستیاں جو ہیں یہ جائز ہے. اچھا پھر جائز ہے معاشقہ؟ دیکھنا بھی جائز ہے. نہیں دیکھنا جائز ہے، معاشقہ جائز نہیں. معاشقہ تو بیماری ہے خام خواہ. میں نے خطرہ ویسے تعلیم چلے. ہاں تھی لڑکیاں پڑھا ہو نا. ایک میں پہلے دن ہی کیا سی کہ اے بندہ جانا خطرہ تو خالی نہیں. ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرا ایک داماد ہی ہے، ایک میرا شاگرد ہے، اس نے معاشقہ لگا کے جو ہے وہ شادی کی ہے. بڑا بدنام ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا. اس کا بہت بڑا حمیق میرا داماد ہے، اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے، ہمیشہ اس کی حمایت کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے نا مجھے بڑا نفرت اس لیے ہے کہ اس نے شادی معاشقہ لگا کر کی ہے. تو اس لیے میں نام نہیں لیتا، اس لیے کہ چلیے اللہ تعالیٰ کسی وقت ہدایت دے دے. ویسے آپ جانتے ہیں اس کو. جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہ تو زانی میں یہ جو مشارکہ ہے، جی، یہ اس حدیث